السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے یوٹیوب چینل دیکھنے والے بھائیوں، السلام علیکم۔ میرے بھائیوں، آج جو ہے میں قاعدے کے متعلق قاعدے پڑھانے کا طریقہ سمجھاؤں گا، بچوں کو قاعدہ کیسے پڑھایا جاتا ہے، اور تختی نمبر 1 حروف ہجا جو ہے بچوں کو کیسے پڑھائی جاتی ہے، اور حرفوں کی جو ہے حرفوں کو یاد کیسے کرایا جاتا ہے کہ بچے کے ذہن میں آ جائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلے ہے تعوذ اور تسمیہ پڑھانا۔ تعوذ تسمیہ کیسے پڑھائیں گے؟ تعوذ کو 4 سانسوں میں پڑھانا ہے بچے کو، کیونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، اس کو ذہن میں ساری تعوذ تسمیہ ایک سانس میں نہیں آئے گی، اسی کے لیے ان کو 4 سانسوں میں پڑھانا ہے۔ پہلی میں پڑھانا ہے تعوذ، اور دوسرے میں پڑھنا ہے باللہ، تیسرے میں من الشیطان، اور چوتھی میں رجیم۔ کیسے پڑھنا ہے تعوذ؟ 4 سانسوں میں پڑھنا ہے۔ پہلے تعوذ پڑھا کے اعوذ 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 3 بار کہنا ہے، پھر کہنا ہے باللہ باللہ باللہ، 3 بار خود کہیں، 3 بار بچوں سے کروانا ہے۔ پھر جو ہے من الشیطان، من الشیطان، یہ 3 مرتبہ پڑھائیں، ہر ایک کو ایک سانس میں 3 مرتبہ پڑھائیں۔ پھر رجیم، ایسے تسمیہ پڑھیں گے تاکہ بچے کو صحیح سمجھ میں بھی آ جائے اور یہ صحیح پڑھنے کی کوشش بھی کرے، پھر جو ہے کٹھے پڑھانے آگے کے چل کے پڑھائیں گے۔ اور تسمیہ کو 3 سانسوں میں پڑھانا ہے۔ تسمیہ بسم اللہ، یہاں پہ کھڑے ہو جانا ہے اور 3 بار کہنا ہے، اور بچوں سے بھی کہلوانا ہے 3 بار، بسم اللہ بسم اللہ رحمان رحمان، یہ بھی 3 بار پڑھانا ہے، اور بچوں کو 3 بار بچوں سے بھی پڑھوانا ہے۔ رحیم رحیم، اچھی ادائیگی کے ساتھ خود بھی پڑھ لیں اور بچوں کو بھی پڑھوا لیں۔ ایسے تعوذ تسمیہ پڑھانی ہے، 4 سانسوں میں تعوذ اور 3 سانسوں میں تسمیہ پڑھانی ہے۔ اس کے جو ہے آگے سبق شروع کرتے ہیں۔ سورۃ تختی نمبر 1 حروف ہجا، سبق کا بلیک بورڈ پہ سبق کا عنوان لکھنا ہے، جیسے میں نے لکھ دیا ہے تختی نمبر 1 حروف ہجا۔ تختی نمبر 1 حروف ہجا 3 بار بچوں سے کہلوانی ہے، خود 3 بار کہیں، تختی نمبر 1 حروف ہجا، تختی نمبر 1 حروف ہجا، پھر جو ہے بچوں کو کریں، بچوں سے کہلوائیں 3 بار۔ اس کے بعد حروف ہجا کس کو کہتے ہیں؟ حروف ہجا الف سے لے کر یا تک 29 حرفوں کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد حروف ہجا کا نام کیا ہے، دوسرا نام کیا ہے؟ حروف ہجا کے مفرد حروف کہتے ہیں، حروف کو الگ الگ حرف، مفرد حروف مانا الگ الگ حرف۔ ایسے بچوں کو تختی سبق کا عنوان یاد کروانا ہے۔ سبق کا عنوان یاد 3 مرتبہ آپ کہلوائیں بچوں سے، پھر 3 مرتبہ بچوں سے پوچھیں تو کہ بچوں آج ہمارے سبق کا عنوان کیا ہے، وہ بچے بتا دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے تختی شروع کریں گے، حرفوں کو کیسے بچے کو ذہن میں بٹھانا ہے، بچے کو یاد کروانے کیسے، وہ شکلوں کی طرح پڑھائیں گے، جیسے کہ میں نے پڑھا لکھا ہے، یہ میں نے لکھ دیا ایک سیدھی سی لکیر لکھ دی ہے جو قلم نما ہے، قلم کی طرح سیدھی ہے، پین کی طرح سیدھی ہے، اور اس لاٹ کی طرح سیدھی ہے۔ اس سیدھی سی جو لکیر میں نے نکالے اس کو کہتے ہیں الف۔ بچے کو اس سے بتانا ہے کہ بھائی یہ جو میں نے لکیر نکالی ہے، بچوں یہ جو لکیر سیدھی نکالی ہے، قلم جیسی سیدھی ہے، اس کو کہتے ہیں الف۔ اس کو پڑھتے ہیں الف، اس کو کہتے ہیں الف، یہ ہے الف۔ 3 مرتبہ کہنا ہے، اس کو پڑھتے ہیں الف، اس کو کہتے ہیں الف، یہ ہے الف۔ تو بچے کے ذہن میں آ جائے گا، 3 مرتبہ کہیں گے، بچے سے پھر 3 مرتبہ پوچھ لیں تو بچہ خود بتا دے گا۔ اس کے بعد جو ہے آگے حرف لکھیں گے، حرف نہیں لکھنا، پورا حرف نہیں لکھنا، صرف یہ لکھنا ہے کہ بچوں یہ میں نے سیدھی سی دوسری لکیر نکالی ہے جو دائیں سے بائیں سیدھی ہے، بائیں سے دائیں سیدھی ہے، بالکل سیدھی ہے، اس کے دونوں سرے جو ہیں میں نے اوپر موڑ دیے، یہ دیکھو یہ میں نے دونوں سرے اوپر موڑ دی۔ اب یہ جو ہے یہ مکمل شکل نہیں، یہ نامکمل ہے، اس کو مکمل کرنے کے لیے میں اس کے نیچے ایک نقطہ دیتا ہوں، یہ میں نے نقطہ دے دیا۔ اب جو ہے یہ پوری شکل ہو گئی، اس شکل کا نام ہے با۔ اس شکل کا نام کیا ہے؟ با۔ 3 بار آپ کو کہلوانا ہے بچوں سے، 3 بار خود کہلوائیں، پھر جو ہے 3 بار کہہ کے پھر بچے سے پوچھیں بچوں بتاؤ یہ کیا ہے، وہ کہے گا با۔
اسی طرح سے بچے کے ذہن میں آ جائے گا کہ یہ با ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے آگے آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی، آگے آپ کو یہی حرف لکھ دینا ہے۔ بھائی یہ میں نے لکھ دیا، یہ لکھ دیا۔ اب بچوں سے پوچھو بچوں یہ کیا ہے، کہیں گے با۔ اب بچوں سے پوچھو یہ کیا ہے، بچہ کہے گا با۔ دونوں ہو گئے، بچوں کو سمجھ جائے گا کہ یہ بھی با ہے یہ بھی با ہے۔ ان سے پوچھے بچوں ان دونوں میں کوئی فرق لکھنے کا، کہیں گے نہیں۔ نقطوں کا، کہیں گے نہیں۔ تو پھر کہیں گے بھائی ہم ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے ان کے نیچے والا حصہ ہم مٹا دیتے ہیں اور دو اوپر نقطے دے دیتے ہیں۔ اب یہ با نہیں رہا بلکہ اس کا نام ہے تا۔ اب یہ با نہیں رہا بلکہ اس کا نام ہے تا۔ اب با اس کا نام کیا ہے، با بتے بولیں گے تا۔ اب اس کا نام کیا ہے، تا۔ اب اس کا کیا پڑھتے ہیں، تا۔ یہ ہے تا۔ بس یہی بچے کو 3 مرتبہ بولیں، بچہ خود بولے گا کیا ہے۔ بچے سے پھر پوچھ لیں کہ بچوں یہ بتاؤ کیا ہے، تا۔ اس کو کیا پڑھتے ہیں، تا۔ اس کو کیا کہتے ہیں، تا۔ پھر بچوں سے پوچھو یہ کیا ہے، کہے گا با۔ پھر یہ پوچھ لو، کہے گا تا۔ یہ پوچھ لو، کہے گا الف۔ کیونکہ بچوں کے ذہن میں یہ شکلیں آ جائیں گی نقطوں کے ساتھ، نہ نقطوں کو یاد کرنا پڑے گا نہ شکلوں کو یاد، بس یہی شکلیں سکھا کے پڑھائیں، لکھا کے پڑھائیں، اور ذہن سے بچوں کو دیکھیں کہ کوئی حرکت نہ کرے، آگے سامنے سیدھا سا بچوں کا توجہ ادھر ہونا چاہیے۔ بلیک بورڈ کی طرف بار بار بچے کو توجہ دلائے کہ بچوں دیکھو میں نے کیا بنایا ہے، کیا لکھا ہوا ہے۔ ایسے ہی پھر دو اگلا حرف لکھیں گے، پھر بھی یہی لکھنا ہے تا۔ یہ لکھ دیا میں نے۔ اب بچوں سے پوچھیں بچوں یہ کیا ہے، کہیں گے تا۔ بچوں یہ کیا ہے، تا۔ یہ کیا ہے، تا۔ ان دونوں میں فرق ہے بچوں، بچے کہیں گے نہیں، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بھائی لکھنے میں، کہیں گے نہیں۔ بھائی نقطوں میں، کہیں گے نہیں۔ تو ہم اس بچوں کو کہیں گے بھائی اب ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے ہم نے اس کے اوپر ایک اور نقطہ دے دیا، اس کے اوپر ایک اور نقطہ، نقطے کا اضافہ کر دیا، نقطے کا اضافہ کر دیا، ایک اور نقطہ دے۔ اب جو ہے یہ تا نہیں رہا بلکہ سا۔ اب کیا کہیں، یہ تا نہیں رہا، اب اس کا نام ہے سا۔ اس کو کیا پڑھیں گے، سا۔ اس کو کیا کہیں گے، سا۔ بچوں سے 3 بار پوچھ لیا، پھر جو ہے آپ بچوں کو بتا کے پھر 3 بار بچوں سے پوچھ لیں، بچہ بتا جائے گا اور بچے کے ذہن میں آ جائے گا یہ سا ہے۔ اب جو ہے 3 شکلیں ایک جیسی ہیں لیکن نقطوں کا صرف فرق رہا ہے، اس کے لیے نقطوں کو چینج کیا جاتا ہے تو بچے کو سمجھ میں آ جائے گا کہ با جو تھی اس کو 1 نقطہ تھا، تا جو تھا اس کو 2 نقطے، اور سا جو لکھا ہوا اس کو 3 نقطے۔ اب یہ حرف آ جائے تو پھر آپ نے اس کے اوپر ایک یہ لکیر بنا دینی ہے جو میں نے بنا دی، میں نے جو بنا دیا اس لکیر کو، یہ جو میں نے نشان اس کو اوپر دے دیا ہے، یہ لکھ کر بچوں کو کہیں گے بچوں دیکھو یہ جو نشان میں نے اس کو دیا ہے یہ اسی لیے دیا ہے کہ یہ حرف نرم ہے۔ کیا ہے، یہ حرف نرم میں ہے۔ بچوں کو 3 بار بتا دیں، 3 بار پوچھ لیں، پھر جو ہے بچوں کو اس کو نرم کر کے دکھائیں کہ بھائی زبان کو جو ہے دانتوں کے بیچ میں رکھ کر بولنا ہے اس حرف کو، کیسے، ایسے بول کے بچوں کو توجہ دلائیں اپنے منہ کی طرف، ایسے بتائیں تا تا۔ 3 بار بتا دیں، پھر 3 بار بچوں سے پوچھیں اور بچوں کے منہ کی طرف جو ہے توجہ کریں کہ کوئی بچہ نرم کر رہا ہے نہیں کر رہا، سیدھے والا تو نہیں کر رہا، اسی لیے یہ نرم ہو جائے گا۔ پھر بچہ جب بھی یہ حرف آ جائے گا بچہ از خود جو ہے اس کو نرم کر دے گا۔ اب ہو گیا، یہ 3-4 حرف ہو گئے۔ انشاءاللہ آج کا سبق یہی تھا، انشاءاللہ کل جو ہے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اگلے جیم، ہا اور خا کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ جب نئی ویڈیو بنائیں گے۔ اور ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور کمنٹ بھی دے دیں تو کیسا لگا آپ کو ہمارا ویڈیو، اور جزاک اللہ فی